تو معزز سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے دل لگی۔ وہ گاؤں کی رہنے والی تھی، شادی میں شہر آئی تھی۔ شکل و صورت کی بہت خوبصورت تھی۔ شادی میں راہیل کو پسند آ گئی۔ اس نے مہوش کا رشتہ مانگنے کے لیے اپنی ماں کو بولا۔ انہوں نے بات کر لی۔ ایک ماہ کے بعد یہ لوگ گئے اور منگنی کر کے آ گئے۔ راہیل کو سب نے سمجھایا کہ تم جذبات میں آ کر فیصلہ کر رہے ہو، مگر وہ نہیں مانا۔ اس سے لگن نہیں تھی، بس دل لگی تھی۔ دل لگی میں ہی وہ اس سے شادی کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر شادی ہو گئی۔ 1 سال کے بعد وہ بیاہ کر آ گئی۔ راہیل کچھ دن ہی صحیح رہا، پھر اسے مہوش بری لگنے لگی۔ اب اس میں ڈھیروں برائیاں نظر آنے لگی۔ گھر والے پریشان ہو گئے۔ مہوش کو سچ میں راہیل سے پیار تھا، مگر وہ نہ اس کی عزت کرتا اور نہ ہی پیار۔ پتہ نہیں اس کا پیار کہاں چلا گیا تھا، مگر ہر عورت کو پیار نہ بھی ملے، عزت کے بغیر وہ گزارا نہیں کر پاتی۔ اب نہ وہ اسے عزت دیتا تھا اور نہ ہی پیار۔ زیادہ وقت وہ باہر ہی گزارتا۔ اس کی کپڑے کی دکان تھی، سارا دن گاہکوں میں گھرا رہتا۔ ایک دن سونیا اس کی شاپ پر کپڑا لینے آئی۔ راہیل اس پر لٹو ہو گیا، اس پر اتنا مہربان ہو گیا کہ اسے ہر چیز دینے لگا، کپڑا، پیسے۔ اس کے ورکر بھی حیران ہوتے کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ وہ مسلسل آنے جانے لگی۔ بات راہیل کے گھر پہنچ گئی۔ گھر والے اسے جانتے تھے، انہیں پتا تھا کہ یہ اس کی پرانی عادت ہے۔ وہ سب سے ذلیل ہو کر بھی باز نہیں آ رہا تھا۔ سونیا اسے لوٹ کر کھائے جا رہی تھی۔ مہوش کو بھی پتا چل چکا تھا، وہ روٹ کر میکے چلی گئی۔ پھر اسے واپس لینے کے لیے گئے۔ غریب گھر کی تھی، اس لیے اسے اس کے ماں باپ نے بھی بھیج دیا، مگر راہیل انسان نہیں بن رہا تھا۔ اس نے سونیا سے بغیر کسی کو بتائے شادی کر لی۔ جب گھر میں پتا چلا تو خوب ہنگامہ ہوا۔ اس نے سونیا کو علیحدہ گھر لے کے دے دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ برا وقت بتا کر نہیں آتا۔ راہیل کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ دکان پر ڈکیتی ہو گئی، سب کچھ لوٹ کر لے گئے اور جاتے ہوئے اسے گولی بھی مار گئے۔ گولی تو خیر جسم سے نکل گئی، لیکن ٹینشن سے راہیل بیمار ہو گیا، کام بھی بند ہو گیا۔ سونیا اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ مہوش غریب گھر کی لڑکی تھی، وہ مجبوراً بیٹھی رہی۔ راہیل کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی، اسے شوگر ہو چکی تھی۔ ٹینشن نے راہیل کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ سارا دن گھر پڑا رہتا، پھر باپ نے ہی دوبارہ سہارا دیا، پھر اسے دکان دوبارہ شروع کروا کر دی۔ اب راہیل دوبارہ دکان پر بیٹھنے لگا اور سب نے سمجھا بھی دیا کہ تم نے اپنا نقصان خود کیا تھا، لیکن اب مت کرنا، کسی کا کچھ نہیں جائے گا، تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ تم پانی کی طرح پیسہ بہاتے رہے ہو۔ وہ تکلیف میں چھوڑ کر چلی گئی۔ راہیل کو سمجھ آ گئی تھی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ ناقابل تلافی نقصان کر چکا تھا، جو کہ دوبارہ وصول نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی صحت واپس نہیں آ سکتی تھی، پیسہ تو پھر بھی کما سکتا تھا۔ مہوش سب کو سنبھالے ہوئے تھی۔ راہیل نے خود ہی سونیا کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ جھگڑا کرنے آئی تھی، لیکن راہیل کو بیمار دیکھ کر چلی گئی۔ شاید اسے بھی سمجھ آ گئی تھی کہ راہیل اب اس کے کسی کام کا نہیں۔ وہ بیمار تھا اور بیکار ہو چکا تھا۔ اس کی بیماری اسے کھائے جا رہی تھی۔ اب راہیل صرف اپنے کام پر توجہ دیتا تھا۔ اسے بھی سمجھ آ گئی تھی کہ دنیا دھوکہ ہے اور دنیا دار پیسے کے پجاری۔ دیر سے سمجھ آئی تھی، لیکن آ گئی تھی۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔